نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے وقف. بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مطلب زبر زیر پیش اگر وقف کی حالت میں ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر تنوین ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش تو تب ہم کیا کریں. کھڑی حرکات ہیں تو ہم کیا کریں. تو ایک ہی ویڈیو کو، چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو آپ کمپلیٹ واچ کیجئے گا. 9 حرکات میں وقف کیسے کریں. انشاءاللہ آج آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے ٹینشن نہیں لیں گے کہ اب وقف کیسے کریں. یہاں پر وقف کی حالت میں ہمیں ان حرکات کو کیسے پڑھنا ہے. تو چلتے ہیں کلاس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہے، مسوایا، ہدا، سجا، اعلی. ٹھیک ہے، تو آج ہم ان حروف کو بھی سمجھیں گے. دیکھ لیتے ہیں. ہم نے آج بات تو 9 حرکات کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، زبر زیر پیش، تنوین اور کھڑی حرکات کی. لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زبر زیر پیش کو. اگر ہم وصل کی حالت میں دیکھیں، پہلے ہم وصل میں دیکھتے ہیں پھر بعد میں وقف میں. اب ذالکا، ذالکا زبر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا. ذالک وقف کی صورت میں. یومی وقفن یوم، زیر کی بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب نعبدو، نعبدو پیش ہے تو پیش پر بھی جب آپ وقف کریں گے تو ساکن ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب تینوں کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ اب زبر زیر اور پیش. ذالک ذالک، یوم یوم، نعبد نعبد. تنوین کی طرف. تنوین میں کنڈیشن کچھ چینج ہے. ٹھیک ہے، سیم ایسی نہیں ہے. تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجئے گا. اب دیکھیں یہاں پر مختوم 2 زیر ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے وقف کی صورت میں. یہاں پر آپ پڑھیں گے مختوم، دونوں زیر حذف ہو جائیں گی. آپ کو میم ساکن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مختوم. اب یہاں پر 2 پیش کو دیکھیں. قرآن، وقفن قرآن، دونوں زبر حذف ہو گئی. اب دونوں کی کنڈیشن سیم ہے، مختوم مختوم، قرآن قرآن. لیکن اب یہاں پر 2 زبر میں یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو 2 زبر ہیں جیسے کہ اب ابوابن، تو 2 زبر پر وقف میں ایک زبر اور بعد میں ایک الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر حروف مدہ کی طرح آپ پڑھیں گے. جیسے ہی آپ نے ایک زبر حذف کر دی تو آپ کی زبر ایک باقی ہے اور الف بھی ہے. تو پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ حروف مدہ کی طرح، الف مدہ کی طرح. ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر. ابوابا. اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں سورۃ النازعات سے. جیسے کہ یہاں پر بھی 2 زبر ہیں، ون
والنازعات غرقا والناشطات نشطا. تو یہاں آپ نے سمجھا کہ یہاں پر ساکن کیا نہیں ہونا, دو زبر جو ہیں وہ ساکن نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں ہم کھڑی حرکات کی طرف. تو یہاں پر کھڑی حرکات جو ہیں, پہلے ہم دیکھتے ہیں کھڑی زبر کو. یسعی, علی, یہاں پر کھڑی حرکت جو ہے ساکن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور اب ہم زیر کو دیکھ لیں. رسولی ہی, رسولی ہی, رسولی, یہاں پر کھڑی زیر جو ہے وہ حذف ہو جائے گی اور ہاں ساکن ہے. ٹھیک ہے, تو ہاں جو ہے وہ ساکن ہو. اب ہم دیکھتے ہیں الٹا پیش کو. یرہو, یرہ, الٹا پیش بھی حذف ہو جائے گا اور ہم کیا کریں گے, ہاں کو ساکن پڑھیں گے. تو کیسے, یرہ. تو اب آپ نے کیا سمجھا یہاں پر کہ دو زبر اور کھڑی حرکت دونوں ہی ساکن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ کسی کنڈیشن میں بھی ساکن نہیں ہوں گے. آپ کو ان دونوں کو سیم کنڈیشن میں پڑھنا ہے. زبر کی بس ایک زبر حذف ہو جائے گی دو زبر کی, تو اس کو آپ کو حروف مدہ کی طرح پڑھنا ہے, الف مدہ کی طرح پڑھنا ہے. اور سیکنڈ جو کھڑی حرکت ہے, کھڑی زبر ہے, اس کو بھی آپ, باقی اس کی بھی ایگزامپل, آپ کھڑی حرکت کی بھی ایگزامپل دیکھ لیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کھڑی حرکت کی ایگزامپل. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سجا, ہدا, ہدا, سجا, علی, یسعی. تو یہاں پر آپ کو وقف کی حالت میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کھڑی حرکت ہی پڑھنی ہے, اور یا جو ہے صرف لکھنے کی صورت میں ہوگی, آپ کو پڑھنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.